بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ براہ راست انٹرویو میں اینکر نے عبدالستار عیدی سے پوچھا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشوں کو غسل دے کر اور کفن دے کر دفنایا ہے، کیا کبھی کسی لاش کی دہشت ناک حالت یا تشدد شدہ لاش دیکھ کر آپ کو کبھی رونا بھی آیا؟ یہ سوال سن کر عیدی صاحب نے گہری سانس لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھ کھولتے ہی بول اٹھے، میں نے بہت سی تشدد زدہ لاشیں دیکھی ہیں، بہت سی لاشیں ایسی دفنائی کہ جن کو انسان دیکھنے سے اتنا ڈر جائے کہ کئی دن تک اسے نیند نہ آئے، لیکن مجھے کبھی ایسی لاش پر رونا نہ آیا، جبکہ میری زندگی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جس لاش کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی اور میں چلا کر رویا۔ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی گئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر اب وہ صرف ایک لاش تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا خوبصورت لباس پہنے یہ نورانی چہرے والی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے رضاکاروں کو بلایا کہ جو لاش لے کر آئے تھے۔ عیدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روز 20 سے 30 لاشیں آتی تھیں، لیکن وہ واحد لاش تھی کہ جس نے میرے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جب میرے رضاکار آئے جو اس لاش کو لے کر آئے تھے، میں نے ان سے تفصیل جاننا چاہی کہ یہ لاش کہاں سے ملی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لاش ہمیں ماڈل ٹاؤن کی سب سے بڑے فلاں بنگلے کے سامنے پڑی ہوئی ملی اور ہمیں اس لاش کو اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن پر کال بھی کی گئی تھی۔ جب ہم بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک بڑی سی کار میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کرنا۔ اتنے میں کار سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی جانو، پلیز جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے گاڑی میں سوار ہو گیا اور پھر کار فراٹے برتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ عیدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو اٹھا کر مجھے درخواست کر رہا ہو کہ عیدی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں خود دوں گا اور تدفین بھی خود ہی کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نخرے نہ اٹھائے ہوں گے، مگر افسوس آج بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے اور میں چلا کر رویا۔ یہ سنانے کے بعد عیدی صاحب نے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے آنسو پونچھے اور کہنے لگے، یہی وہ موقع تھا جب عیدی انسانیت کی ڈوبتی کشتی پر رو پڑا تھا۔